کے پاس ہر ایک دعا کرتا ہے بھائی، ہے نہیں، جنت کی دولت فرما، تو وہ ہنس پڑے، حضرت ممشاد دینوری ہنس پڑے، کہنے لگے میں اس کے غیر کو نہیں، اللہ توبہ، کہنے لگے کہ 30 برس سے، سنو، 30 برس سے جنت اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی ہے، ایک دفعہ بھی تو اس کی طرف سے توجہ ہے، ادھر توجہ نہیں کی، ایک دفعہ بھی تو ادھر توجہ نہیں کی، ایک دفعہ بھی جنت کی طرف توجہ نہیں کی۔ نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت دعا کریں اپنے لیے جنت کی، ابو بکر، عمر، فاروق، عثمان، علی، حیدر سب دعا کریں جنت کی، جنت کے لیے، صحابی یہ دعا کریں کہ ہمیں جنت میں اللہ کے نبی کی مرافقت مل جائے، صالحین، تابعین دعا کریں۔ یہ کون سے صوفی اور بزرگ تھے جن کے سامنے 30 برس جنت کھڑی رہی، اس کی طرف توجہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی روتے روتے آنسو بہائیں، روتے روتے جو ہے بے قرار ہو جائیں، صرف عذاب الہی کے خوف سے اور جنت کی لالچ اور امید میں۔ ہمارا نبی کہے اپنی امت سے کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، لیکن یہ بزرگان دین، ان کے سامنے جنت سچ سمر کے کھڑی رہتی ہے، یہ جنت کی طرف بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کا مقام اور مرتبہ نبیوں سے بھی بڑھ گیا۔ سوچیں، یہ ذکر کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، فضائل ذکر ہے، اور یہی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں اسی وجہ سے تبلیغی جماعت میں 2-4 چلے مارنے والے اور 2-4 نصاب، لا الہ الا اللہ کے نصاب 70 کے مقرر کرنے والے اپنے آپ کو اولیاء اللہ ہی نہیں، سب سے بڑا علامہ محدث سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کو کچھ سمجھاؤ تو وہ سمجھتے نہیں، کہتے نہیں جی جاؤ بس ہم ہیں، کافی ہے ہمارے لیے، اس کو قرآن سمجھے، نعوذ باللہ۔ یہ باطل عقیدے ان کی، اصل میں ان بیچاروں کو تو قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، اس لیے صحیح عقائد کا جب پتہ نہیں ہے تو جو کچھ بھی مل رہا ہے وہی اسی کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی واقعات ہے، بہرحال چھوڑیں، یہ فضائل ذکر کے اندر سے یہ واقعات چند گزرے۔ میں تو فضائل قرآن کا بھی نمونہ لایا تھا، جس کے اندر زکریا صاحب نے تحریف معنوی کی ہے، قرآن کے معنی کو کیسا بدلا ہے، جس طرح یہودی اور نصرانی توریت اور انجیل میں بدلتے تھے، اس طرح جناب زکریا صاحب نے فضائل قرآن میں قرآن کی آیت کے معنی کو بدلا ہے کہ مجھے غیرت اور شرم آتی ہے وہ آیت بتاتے ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی کسی اگلی مجلس میں میں ان کو اس کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس کے علاوہ بھی فضائل صدقات میں نے مختصر کر دیے، فضائل صدقات، فضائل حج، فضائل درود، یہ 3 پوائنٹس، 3 باتیں، 3 فضائل میں انشاءاللہ تعالی ان کے واقعات اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کا آپریشن آپ کی عدالت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔